میں سمجھ رہا تھا کہ میں یہاں اپنے اور اتحادیوں کے فوجیوں کی دیکھ بھال کروں گا۔ میں 1000 سال میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہاں مجھے ایک بچی کو دوبارہ سے چلنا سکھانا ہوگا۔ چھ سال کی بچی جس کی ٹیبیا گھٹنے سے نیچے کی ہڈی پر گولی لگی تھی۔ میری ایک 7 سال کی بیٹی ہے، اس لیے مجھ پر اس بچی کے زخم کا بہت اثر ہوا۔ یہاں آنے سے پہلے میں نے اپنے آپ کو جنگ میں زخمی ہونے والوں کے لیے تیار کیا تھا، لیکن مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہاں مجھے ایک 6 سال کی بچی کے زخم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مجھے اندازہ ہونا چاہیے تھا، لیکن میں اب تک اس بچی پر پڑنے والے جنگ کے اثرات کو سمجھنے کی اپنی سی کوشش کر رہا ہوں۔ ہم نے سوچا کہ بچی کی ٹانگ سے زیادہ اس کی زندگی بچانے کی اہمیت ہے۔ پہلا قدم یہ کہ جان بچائی جائے، خون روکا جائے، انفیکشن کی روک تھام کی جائے اور پھر دیکھا جائے کہ اور کیا بچایا جا سکتا ہے۔ ہم نے بچی کی کمر سے ایک عضلہ نکال کر ٹانگ کی ایک رگ پر باندھا، لیکن بدقسمتی سے یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ یہ ایک ایسا مایوس کن وقت تھا جس کا سامنا انتہائی مشکل ثابت ہوا۔ ظاہر ہے سب نے دلاسا دینے کی کوشش کی کہ بچی کی رگیں بہت چھوٹی ہیں، کسی کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، اور یہ کہ زخم گہرا تھا۔ لیکن ان باتوں سے ظاہر ہے آپ کی تسلی نہیں ہو سکتی۔ آپ بستر پر لیٹ کر سوچتے ہیں کہ میں نے ایسی کیا غلطی کی جس کی وجہ سے ناکامی کا سامنا ہوا۔ 3 لوگوں سے امریکہ میں فون پر رابطہ کیا۔ صبح 1 بجے میری کال کا جواب آیا۔ میں نے پوچھا کہ اس صورتحال میں وہ کیا راستہ اختیار کرتے۔ کال کرنے والوں نے پہلے پوچھا دوبارہ بتاؤ کہ تم کون ہو۔ ہاں، لیکن مشورے بہت مفید تھے جن کا میں نے شکریہ ادا کیا۔ میرے خیال میں وہ اب تک ڈری ہوئی تھی اور کچھ نروس بھی تھی۔ نئے لوگ، نئے چہرے، ظاہر بات ہے اس نے ہمیں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، شاید اس لیے وہ گمسم سی رہتی تھی۔ وہ اتنی مستعد تو نہیں تھی جتنی کہ اب ہے، اور جب اسے لایا گیا اسے انگلش بالکل نہیں آتی تھی۔ اب اسے نہ صرف انگلش آتی ہے بلکہ اس کی شخصیت بھی ابھر کر سامنے آئی ہے۔ اس نے ہم سب کے نام بازو پر مہندی سے لکھ رکھے ہیں۔ جب ایک رات میں کام پر آئی تو وہ بہت جوش میں تھی۔ امانڈا، امانڈا، یہاں آؤ، میرے بازو کو دیکھو۔ اپنے بازو پر ہمارے نام لکھنے پر اسے بہت فخر تھا۔ مہندی ملنے سے پہلے وہ اکثر مارکر کو مہندی کی طرح استعمال کرتی، میرے ہاتھ لے کر اس پر پھول پٹیاں بناتی۔ اس کی یہ حرکت دل مو لینے والی تھی۔ شروع میں جب بھی میں اسے دیکھنے آتا تو وہ روتے ہوئے چھپ جایا کرتی۔ اسے ڈر تھا کہ نہ جانے میں اس کے ساتھ کیا کروں۔ اب وہ مجھے دیکھ کر پوچھتی ہے کیا ہم آج چہل قدمی کریں گے؟ ورزش کے لیے یہ اب تیار ہے اور جانتی ہے کہ آگے کیا مرحلے آنے والے۔ اس بچی کی نگہداشت کرنے والی ایک نرس کا شکریہ ادا کرنے کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ تم اس بچی کے زخموں کی ڈریسنگ کرتی ہو، ڈائپر تبدیل کرتی ہو، ویل چیئر سے گود میں اٹھا کر بستر پر لٹاتی ہو، یہ سب خاصا تھکا دینے والا ہوگا۔ نرس کا کہنا تھا کہ قطعی نہیں، بلکہ اس بچی کی وجہ سے مجھے یہاں اپنی تعیناتی میں مزہ آ رہا ہے، جبکہ اسپتال سے اس کا رخصت ہونا شاید مجھے اچھا نہ لگے۔ میرے خیال میں یہاں موجود ہر شخص پر اس بچی کی رحمت کا ایک سایہ سا ہے۔ اس تجربے نے مجھے خدمت اور اپنے آپ کو ایک مختلف انداز میں آزمانے کا موقع فراہم کیا۔ اس موقع سے مجھے اپنے خاندان سے تعلق مضبوط کرنے کا بھی موقع ملا۔ اس بچی کا علاج کرتے ہوئے مجھے اس میں اپنے بچے نظر آئے۔ اگر اس بچی کی جگہ میرا اپنا بچہ ہوتا تو جو کوئی بھی اس کے علاج پر مامور ہوتا، اس سے میری یہی توقع ہوتی کہ وہ اسے ایک نئی زندگی دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ والدین کی ہلاکت اور شادی کے لیے جہیز کا نہ ہونا، بلکہ محض لڑکی ہونا ہی یہاں ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس بچی کے والدین نہیں، اس لیے یہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہے گی، جن کا کہنا ہے کہ اگر اس نے اپنی ٹانگ گنوا دی تو اس کے لیے افغانستان میں مشکلات بہت بڑھ جائیں گی۔